بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو اگر کوئی تھکن، مشقت، کوئی دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پت جھڑ کے موسم میں ایک درخت کو ہلایا تو اس کے پتے گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بیماری، تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی شفقت اور محبوبیت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کسی شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا۔ یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے، اس کا دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے، جاؤ ایک مچھلی لو اور اس کے تالاب میں ڈال دو۔ اور دوسرے فرشتے سے کہا کہ ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون پینے کو دل کرتا ہے، اس کی الماری میں روغن زیتون پڑا ہے، جاؤ اور جا کر اس کو ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک نے کہا کہ میں فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں، تو دوسرے نے کہا میں تو ایک مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا عجیب الگ دونوں کے متضاد کام ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا پورا کرنا تھا اور پورا کر دیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر دی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کو ماننے والا تھا اس کا روغن زیتون تو ضائع کروا دیا، اور ایک یہودی کے پاس مچھلی موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس کو مچھلی کھلا دی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہماری حکمتیں تم نہیں جانتے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کیونکہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً کبھی صدقہ کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، کبھی کوئی نیک عمل کر دیا، تو ان کے نیک اعمال اگرچہ آخرت میں مقبول نہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں ہی چکتا کر دیتے ہیں تاکہ جب آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ نہ ہو۔ اور مسلمانوں کا معاملہ جدا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مسلمان آئیں تو گناہوں کا حساب دنیا میں ہی چکا کے آئیں تاکہ یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے اعمال کیے تھے، نیکیاں کی تھی، ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک باقی تھی، وہ ہم نے اس کی مچھلی کھانے کی خواہش پوری کر کے اس کی پوری کر دی اور اس کی نیکیوں کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور اس مسلمان کے سارے گناہ تو اس کی بیماری کی وجہ سے معاف ہو چکے تھے، لیکن ایک باقی تھا، لیکن ہم نے اس کی روغن زیتون والی خواہش نہ پوری کر کے اس پر صبر کروا کر اس کی وہ گناہ بھی اس کا ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہمارے پاس آئے تو آزمائشوں پر صبر کر کے آئے تاکہ اس کے گناہ سے اس کو پاک صاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کس قدر شفیق اور حکمت کا مالک ہے ہمارا اللہ۔ اس لیے اگر کوئی آزمائش آئے اس پر واویلا اور رونا پٹنا کرنے کی بجائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ صبر کریں تاکہ اللہ ہمارے بھی آخرت کے درجات بلند کریں، اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم بھی گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔